اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کی سربراہی میں قومی اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہے۔ سینٹ سے منظور 27ویں آئینی ترمیم قومی اسمبلی سے مزید ترامیم کے ساتھ منظوری کے لیے پیش کی جائے گی۔ قومی اسمبلی اجلاس میں محمود خان اچکزئی نے 27ویں ترمیم کے بل کی کاپی پھاڑ دی۔ تفصیل جانیں گے جیونس کے نمائندے آصف بشیر چودھری سے۔ آصف بشیر، بتائے گا کہ کیا کچھ ہوا ہے آج کے اجلاس میں اب تک؟ جی، آج کے اجلاس میں جو بڑی اہم تقریر تھی وہ محمود خان اچکزئی کی تھی، جو کہ اپوزیشن لیڈر کے لیے اب اپوزیشن کے متفقہ امیدوار بھی ہیں، تاہم ان کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا جا رہا۔ آج انہوں نے ایک بڑی جذباتی قسم کی تقریر فلور آف دی ہاؤس کی، اور انہوں نے کہا کہ پاکستان میں جمہوری اور غیر جمہوری قوتوں کی لڑائی جو ہے وہ جاری ہے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم جو ہے اس کا ساتھ جمہوری قوتیں بھی دے رہی ہیں جنہوں نے ماضی میں قربانیاں دی تھی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ ترمیم کسی بھی طرح پاکستان کے عوام کے مفاد میں نہیں ہے، یہ جمہوریت کے مفاد میں نہیں ہے، اور پارلیمان کی مضبوطی کے خلاف ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس پارلیمنٹ کو ترمیم کا اختیار نہیں دیتے، کیونکہ پارلیمنٹ فارم 47 پہ بنی ہے اور اس کے پاس اس ترمیم کا حق جو ہے وہ نہیں ہے۔ اس کے بعد انہوں نے ترمیم کی کاپی پھاڑ دی۔ تاہم اسپیکر ایاز صادق نے انہیں کہا کہ بات یہ ہے کہ آپ اس پارلیمنٹ کو کیسے جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے پاس اختیار نہیں ہے۔ اس پر محمود خان اچکزئی نے کہا کہ یہ ساری پارلیمنٹ جو ہے آپ خود فارم 47 میں ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کے لیڈر عمران خان کو 2 مرتبہ پہلے ہرا چکا ہوں، اور ابھی بھی میرے حلقے میں کوئی پٹیشن یہ نہیں ڈالی گئی کہ میں الیکشن جو ہے وہ غلط طور پہ جیتا ہوں، تو آپ یہ بات نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد انہوں نے محمود خان اچکزئی کو ایک مرتبہ پھر مذاکرات کی دعوت دی، اور انہوں نے کہا کہ جمہوری قوتیں جب بھی مل بیٹھتی ہیں تو راستے نکلتے ہیں، اور آپ کو بھی یہی مشورہ ہے کہ آپ مذاکرات کریں۔ اگر آپ مذاکرات نہیں کریں گے تو آپ جو اپوزیشن ہے وہ بند گلی میں ہی رہے گی۔ اس کے بعد متعدد دیگر ارکان نے، اپوزیشن ارکان اور حکومتی ارکان نے بھی اب تقاریر کی ہیں، اور پی ٹی آئی کے ارکان نے اپنی تقاریر میں ترمیم کی مخالفت کی ہے، اسے جمہوریت کے خلاف قرار دیا ہے، اور پارلیمنٹ کو قرار دیا ہے کہ وہ اس کا حق نہیں رکھتی، جبکہ حکومتی بینچوں سے ان ترامیم کا دفاع کیا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ پارلیمنٹ پوری طرح سے امپاور ہے ان ترامیم کو کرنے کے لیے۔ اچھا آصف، یہ بھی کہے گا کہ یہ نئی ترمیم کیا ہے آخر، اور یہ پہلے جو سینٹ یا قومی اسمبلی میں پیش کی گئی 27ویں ترمیم تھی اس میں شامل کیوں نہیں کی گئی تھی؟ جی، آج بعض ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جو امیونٹی ہے اس حوالے سے کوئی ترمیم جو ہے وہ آج آ سکتی ہے مزید، جس کو یہاں پہ جو ہے 27ویں ترمیم کے بل کے ساتھ منظور کرایا جائے گا، اور بعد میں سینٹ سے اس کو جو ہے وہ منظور کرایا جائے گا۔ آج سینٹ کا اجلاس بھی طلب کیا گیا ہے، گو کہ وہ کل ہونا تھا، لیکن آج اجلاس بلایا گیا، اس میں کارروائی نہیں ہوگی۔ اس میں صرف سینیٹر عرفان صدیقی جو ہیں، روایت کے مطابق ان کی وفات کے بعد جو ہے آج ان کے حوالے سے جو ہے وہ بات چیت ہوگی، اور کوئی مزید کارروائی نہیں ہوگی پارلیمانی۔ تو کل جو سینٹ کا اجلاس ہوگا اس میں توقع ہے کہ ان ترامیم کو پاس کرایا جائے گا۔ ایک ترمیم جس کے بارے میں ذرائع بہت مسلسل دعویٰ کرے ہیں کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے حوالے سے وہ ہوگی کہ وہ چیف جسٹس جو ہیں آئینی عدالت کے جو جج ہوں گے وہ چیف جسٹس آف پاکستان، جبکہ جو دوسری سپریم کورٹ ہوگی وہ ہوں گے چیف جسٹس آف سپریم کورٹ۔ تو اس ترمیم کے حوالے سے اور امیونٹی کے حوالے سے ایک ضمنی ترمیم جو ہے، یہ 2 ترامیم توقع کی جا رہی ہے کہ شاید آج جو ہے وہ سامنے لائی جائیں۔ جی، بہت شکریہ آصف بشیر چودھری اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے قومی اسمبلی اجلاس میں اپوزیشن کو ایک بار پھر مذاکرات کی پیشکش کر دی ہے۔ ایاز صادق نے کہا کہ وزیر اعظم نے اس ہاؤس میں کھڑے ہو کر اپوزیشن کو بار بار مذاکرات کی دعوت دی۔ وفاقی وزیر قانون و انصاف نے بھی متعدد مرتبہ اپوزیشن کو مذاکرات کی دعوت دی۔ اسپیکر ایاز صادق نے کہا کہ وہ بحیثیت اسپیکر قومی اسمبلی اپوزیشن اور حکومت کے مذاکرات کی سہولت کاری کے لیے تیار ہیں۔ حکومت اور اپوزیشن آپس میں بیٹھیں گے تو راستے نکلیں گے، اگر پہلے دن کچھ نہ نکلے بھی تو مذاکرات کا عمل جاری رکھنے سے نتائج ضرور نکلیں گے۔ گوہر صاحب، جب آپ لوگوں کی آفر آئی، آپ لوگ تو میرے پاس چل کے بھی نہیں آئے، اور پرائم منسٹر صاحب نے گریس شو کر کے انہوں نے ایک بڑی ہائی پاورڈ سارے ایلائز کی کمیٹی بنا دی۔ اس کمیٹی کی میٹنگز ہوئیں، 3 میٹنگ ہوئیں۔ اس سائٹ سے اس کمیٹی کا بائیکاٹ نہیں کیا گیا، اس سائٹ سے ہوا۔ آپ لوگوں نے اس کو کنٹینیو رکھیں، کچھ نہ کچھ نکلے گا، بہتری نکلے گی۔ بٹ میرا کام ہے فیسیلیٹیٹ کرنا، ڈیسیجن آپ لوگوں کا، بٹ میں یہی کروں گا۔ پلیز اب لیٹس موو آن، پھر